أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون وما كنت تتلو من قبله اور آپ اس سے پہلے نہیں پڑھتے تھے من کتاب کوئی کتاب ولا تخطه بیمینک اور نہیں لکھتے تھے آپ اپنے دائیں ہاتھ سے اذا لارتاب المبطلون تب تو ضرور شک کرتے یہ باطل لوگ بل هو آیات بینات بلکہ یہ روشن نشانیاں ہیں فی صدور الذین اوتوا العلم ان لوگوں کے سینے میں جنہیں علم دیا گیا ہے وما یجحد بآیاتنا اور نہیں انکار کیا ہماری آیتوں کا الا الظالمون مگر ظالموں نے وقالوا لولا انزل علیہ اور کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی اس پر آیات من ربی نشانیاں اس کے رب کی طرف سے قل انما الآیات عند اللہ آپ کہہ دیجئے یقیناً نشانیاں اللہ ہی کے پاس ہے وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ اور یقیناً میں تو کھلا ڈرانے والا ہوں اولم یکفہم کیا کافی نہیں ہے ان لوگوں کے لیے انا انزلنا علیک الکتاب یقیناً ہم نے آپ پر کتاب اتاری یتلی علیہم جو پڑھی جاتی ہے ان پر ان فی ذلک لرحمۃ یقیناً اس میں وہ رحمت ہے وذکریٰ لقوم یؤمنون
اور نصیحت ہے ایمان والے لوگوں کے لیے. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ماقبل اللہ رب العزت نے کتاب کے پڑھنے کا حکم دیا، نماز کے قائم کرنے کا، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ کے ذکر کا اجرا کیا جائے، وہ سب سے بڑا ہے. اور اہل کتاب سے گفتگو نہ کی جائے مگر اچھے طریقے سے، اور سوائے جو ان میں سے ظالم ہیں انہیں الزامی جواب وغیرہ سے جو ہے انہیں جواب دیا جائے، اور ان سے اس طور پر تبلیغ کی جائے کہ دیکھو ہمارے اور تمہارے درمیان بہت سے امور ایسے ہیں جو مشترک ہیں. جیسا کہ آپ پر کتاب اتاری گئی ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور ہم پر جو ہے نبی علیہ السلام پر کتاب اتاری ہے، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، لہٰذا ہم اللہ کے فرمانبردار ہو جاتے ہیں، اور صحیح معنوں میں تورات پر عمل ہو جائے گا. تورات پر عمل ہوگا تو خود نبی علیہ السلام کے اس بات ہوگا، اس لیے کہ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اوصاف ہیں. اسی طرح ہم نے آپ کی طرف روشن کتاب اتاری، بس جو ہم نے انہیں دی کتاب ان لوگوں کو وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی اہل کتاب. اور ان مشرکین مکہ والوں میں سے بھی جن لوگوں میں ضد اور عناد نہیں ہے وہ بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں. ہماری آیتوں کا صرف کافر ہی انکار کرتے ہیں. وما كنت تتلو من قبلہ، اور نہیں ہے آپ کہ پڑھتے ہو من قبلہ اس کتاب کے پڑھنے سے پہلے، من کتاب کوئی اور کتاب، ولا تخطہ بیمینک، اور نہیں آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھنے والے تھے. اذا لارتاب المبطلون، اگر ایسا ہوتا تو ضرور باطل لوگ، جھوٹے لوگ شک کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب امی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی استاذ کے سامنے نہیں بیٹھے، اور نہ ہی کسی استاذ کے سامنے بیٹھے، اور نہ ہی فصاحت اور بلاغت کے مشاعروں میں نبی علیہ السلام بیٹھے. 40 سال کے عرصہ میں سارے جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا. 40 سال کے عرصے کے بعد ایسا فصیح کلام جاری ہوا کہ جس فصاحت کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا، تو اللہ رب العزت نے امی ہونے کے اوصاف ہونے کی وجہ سے اس کی یہ بات بتلائی کہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، کہ اگر امی نہ ہوتے تو پھر یہ کفار مکہ اور دیگر جو ہے یہ شک کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے سے سیکھے ہوئے شخص تھے، اور جب وہ سیکھے ہوئے تھے تو انہوں نے وہ مضامین جمع کیے اور فصاحت اور بلاغت کے ساتھ ان کو اپنے زبان میں ڈال کر اور صحیح ترتیب دے کر جو ہے قرآن مجید جاری کر دیا. لیکن اللہ رب العزت نے اس شک کو اور اس اعتراض کو بھی ختم کر دیا کہ اللہ کے نبی اس سے پہلے کچھ پڑھنے والے بھی نہیں تھے، اور نہ ہی اپنے دائیں ہاتھ سے لکھنے والے تھے. اگر ایسے ہوتا تو باطل لوگ شک کرتے. اگرچہ اگر اللہ کے نبی 40 سال سیکھ بھی جاتے اور لکھ بھی جاتے پھر بھی شک بنتا نہیں تھا، اس لیے کہ ایسا کلام جس کی فصاحت اور بلاغت سے سارے کا سارا عرب آپس میں مل کر بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکتا ہوتا، وہ ایک عام شخص کی یعنی کلمات بالکل ہے ہی نہیں ہے. جب کلمات ہے ہی نہیں ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا مقابلہ کسی لحاظ سے مخلوق کر ہی نہیں سکتی، تو ایسے لحاظ سے کسی بندے کی طرف نسبت کرنا اور پھر نسبت کر کے یہ کہنا اس نے سارا کلام لکھ دی، یہ بالکل فضول سی بات تھی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ اللہ کے نبی امی تھے، اور امی ہونے کے بعد یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا کسی لحاظ سے نہیں جانتے تھے، اس کے باوجود بھی مشرکین مکہ نے اعتراض کیا کہ یہ تو جو ہے وہی تملا علیہ بکرۃ و اصیلا، یہ فلاں لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے چھپ کے اور وہاں ان سے پڑھ لکھ جاتا ہے اور پھر کہتا ہے جی مجھ پر وہی آتی ہے. ایسے نعوذ باللہ ایسی باتوں کی نسبت نبی علیہ السلام کی طرف کرتے تھے. یعنی ضد اور عناد میں آ کر یہ لوگ ایسے معاند بن گئے ہیں کہ 40 سال جسے صادق اور امین کہتے تھے، جس کی سچائیوں کی گواہیاں ہر ایک شخص دیتا تھا، وہ آج ان کے متعلق ایسے نازیبہ کلمات اور انتہائی جو ہے الزام تراشی والی باتیں کر رہے ہیں. وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربی، اور وہ یہ کہتے ہیں کیوں نہیں اس پر نشانیاں اترتی اس کے رب کی طرف سے. یہ ہمارے من مانے جتنے بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ معجزہ ہو
یہ معجزہ ہو، ان معجزوں کے مطابق یہ نبی معجزہ لے کر آئے۔ قل اے نبی کہہ دیجئے انما الآیات عند اللہ، یقیناً معجزات، یقیناً آیتیں اللہ کے پاس ہے۔ اللہ جب اس کا اظہار فرما لیتے ہیں، کر لیتے ہیں، میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تو کھلا ڈرانے والا ہوں، میں تو اللہ کے احکامات کے بارے میں صحیح معنوں میں ڈرانے والا ہوں کہ اگر نہیں مانو گے تو اللہ کی طرف سے بہت بڑے عذاب میں پکڑے جاؤ گے۔ اولم یکفہم، اللہ فرماتے ہیں سب سے بڑی نشانی ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ انا انزلنا علیک الکتاب، کہ ہم نے آپ پر کتاب اتاری، یتلا علیہم، جو ان پر پڑھی جاتی ہے۔ عظیم الشان سب سے بڑی نشانی یہ ہے، اور اللہ کی قدرت میں سے یعنی سب سے بڑا معجزہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کی کتاب کا پڑھا جانا یہ بھی ایک بہت بڑا کمال ہے۔ ان فی ذلک لرحمۃ، اس لیے کہ اس میں رحمت ہے، وذکر، اور نصیحت ہے، لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لوگوں کے لیے۔ نصیحت تو عام کافروں کے لیے بھی ہے، لیکن کافر لوگ اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتے، ایمان والے فائدہ حاصل کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے نصیحت اور رحمت ہے۔ اللہ ہمیں اپنے لیے قرآن کریم کو نصیحت اور رحمت بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، اور نہیں تھے آپ اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھنے والے، اور نہ ہی آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اذا لارتاب المبطلون، اگر ایسا ہوتا تو ضرور باطل لوگ، جھوٹے لوگ شک کرتے۔ بل هو آیات بینات، بلکہ یہ روشن نشانیاں ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، ہماری آیتوں کا صرف ظالموں نے ہی انکار کیا ہے۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، اور یہ کہتے ہیں کیوں نہیں اس پر اتاری جاتی کوئی نشانیاں، کوئی معجزات اس کے رب کی طرف سے۔ قل اے نبی کہہ دیجئے انما الآیات عند اللہ، یقیناً ساری کی ساری نشانیاں اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو روشن طریقے سے ڈرانے والا ہوں۔ اولم یکفہم، کیا ان لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے، انا انزلنا علیک الکتاب، کہ یقیناً ہم نے آپ پر کتاب اتاری، یتلا علیہم، جو ان پر پڑھی جاتی ہے۔ ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں بہت بڑی رحمت ہے اور نصیحت ہے ایمان والے لوگوں کے لیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق